تجارت جس کے گھر کی باندھی ہے اور ملک کے اہم سرکاری اعتماد جس کے گھر شام کی چائے پر طلب کیا جانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، وہ حماد امجد آج لندن کی اس بھیگتی صبح میں تنہا اور اداس ہیتھر وائر پورٹ کے آمد لاؤنج میں کھڑا تھا۔ کہنے کو تو میری لندن آمد کا مقصد یہاں کی مشہور کنگسٹن یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات سے اعلیٰ تعلیم کی 2 سالہ ڈگری لینا تھا، لیکن میں خود جانتا تھا کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا، خود اپنی ذات سے فرار ڈھونڈنے کا ایک بہانہ۔ میں خود کے شہر کی گہمہ گہمی میں اس قدر ملوث کر دینا چاہتا تھا کہ مجھے پل بھر بھی خود اپنے آپ کے ساتھ تنہا گزارنے کا موقع نہ مل پائے۔ میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ میں دوسروں کے ناگوار وجود کو بھی جھیلنے کے لیے تیار تھا، لیکن خود اپنا سامنا لمحے بھر کو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ انسان بھی کتنا مجبور اور لاچار ہے۔ باہر آس پاس لگے سبھی آئینے پھوڑ بھی ڈالے تب بھی اپنے اندر لگے آئینے کا سامنا ہر دم لازمی ہوتا ہے۔ جب تک میں کسٹم اور دیگر معمول کی کارروائی سے فارغ ہو کر ٹرمینل سے باہر پہنچا، تب تک باہر کی خنک ہوا میں برف کے اکا دکا ستارہ نما گالے شامل ہو چکے تھے۔ کھلی فضا میں پہلا قدم رکھتے ہی سردی کی ایک شدید لہر نے میرے سارے وجود کو ہلا سا دیا۔ بے اختیار میرے ہاتھ میرے اوور کوٹ کے کالر کی طرف بڑھ گئے اور میں نے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ سردی چاہے جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو، اس کی پہلی لہر آپ کے اندر تازگی کا ایک احساس ضرور بیدار کر دیتی ہے۔ اس ٹھنڈی ہوا کے پہلے جھونکے نے میرے اندر بھی تمام احساسات کو جگا سا دیا تھا۔ میں نے اپنے بچپن کے لنگوٹیے دوست کامران کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن میری توقع کے مطابق اس کا دور دور تک کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ پہلے تو جی میں آیا کہ سامنے پارکنگ سٹینڈ میں کھڑی ٹیکسی لے کر خود ہی اس کے فلیٹ پر پہنچ جاؤں۔ میں لندن پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا اور اس شہر کے در و دیوار میرے لیے کبھی اجنبی نہیں رہے تھے، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر میں ایئرپورٹ ٹرمینل سے اپنا اکلوتا سوٹ کیس گھسیٹتا دور خشک گھاس کے ایک بڑے سے ویران قطع کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر لگے لکڑی کے خوبصورت بینچوں کی ایک قطار موجود تھی۔ میں نے یہیں بیٹھ کر کامران کے انتظار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہوا میں برف کے گالوں کی آمیزش بڑھ رہی تھی اور جب تک میں اپنے منتخب کردہ بینچ تک پہنچتا تب تک باقاعدہ برف باری شروع ہو چکی تھی۔ مجھے یاد ہے بچپن میں اور کامران شام کو آسمان پر برف کے مخصوص دودھ یا سفید بادل دیکھ کر رات بھر اپنے اپنے گھر میں بستروں میں دب کے برف گرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور صبح جب آسمان سے برف کے ستارے گرتے دیکھتے اور شہر کی برف کی سفید چادر میں لپٹا دیکھتے تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہتا۔ گھر والے ہمیں ڈھونڈتے ہی رہ جاتے اور ہم کہیں دور آتے جاتے راہ گیروں پر چھپ کر برف کے گولے برسانے میں مصروف رہتے۔ سوچتا ہوں بچپن کا وہ دسمبر اتنی جلدی کیوں بیت جاتا، اور جوانی میں یہ کڑی دھوپ ہے کہ جیسے صدیوں سے سر میں تنی ہوئی ایک ذرا بھی سرکتی نہیں۔ میں جس جگہ بیٹھا ہوا تھا زمین کا وہ ٹکڑا عام سطح سے کچھ بلند تھا، اس لیے دور سے لندن شہر کی اونچی لیکن قدیم عمارتوں کی جھلک یہاں سے واضح نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر میں برف نے تمام شہر کی پوری طرح ڈھانک لیا۔ خود مجھے بھی دور سے کوئی دیکھتا تو شاید برف سے بنا ہوا ایک مجسمہ ہی سمجھتا۔ کامران کا ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ بچپن ہی سے ایسا تھا، ہمیشہ کا لاپرواہ، اور صبح جلدی اٹھتے تو ہم دونوں جیسے جان ہی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہم دونوں سالانہ امتحانات میں بھی مشکل پرچے بٹنے کے بعد ہی کلاس روم میں پہنچتے تھے۔
बचपन यूं ही हंसते खेलते गुजर गया, लेकिन फिर अचानक कामरान के घरेलू हालात ने पलटा खाया। माँ बाप एक ट्रैफिक हादसा में अल्लाह को प्यारे हो गए। घर में कामरान अकेला रह गया, क्योंकि इसकी इकलौती बड़ी बहन पहले ही ब्याह कर अपने घर सधार चुकी थी। बाप की मौत के बाद कामरान को पता चला कि इसके बाप ने कर्ज़ों का बेतहाशा बोझ इसके लिए वर्षे में छोड़ रखा है। कर्ज ख्वाहों के मुतालबात बढ़ते गए। आखिरकार इसे मजबूरन अपना आबाई घर और बच्ची खुची जायदाद बेचकर लंदन शिफ्ट होना पड़ा। कर्ज चुकाने के बाद जो कुछ बचा, इससे कामरान ने यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया और अब इसकी गुज़र मुनासिब अंदाज से हो जाती थी, और अब वो मुकम्मल इस शहर का होकर रह गया था। दरअसल इसे लंदन हमेशा से ही बहुत पसंद था। शायद हम दोनों के अंदर एक बेकदीम रूह बसती थी, क्योंकि क़दामत पसंदी और उदासी लंदन शहर का ही खासा है। हर शहर का अपना एक मिजाज होता है। मुझे भी कभी चीखते चगाड़ते शहर अच्छे नहीं लगे। गरम, हबस ज़दा और बेचैन जैसे हर लम्हा कुछ खो जाने का एहसास दिल को जकड़े रखे मुझे सर्द ठंडे मिजाज के लोग और इस शहर से मुतासर करते थे। खामोश और पुरसुकून इंसान का हर गम, हर दिखाना अपने समेट लेने शहर लंदन भी इन्हीं शहरों में से एक था। मेरे सामने से एक नौजवान जोड़ा हंसते हुए गुजरा। लड़की ने गौर से मेरी जानब देखा। उसके रुखसार सर्दी से सुर्ख अंगार से हो रहे थे और आंखों में एक उड़ी मुस्कुराहट थी। लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा पड़ी और दोनों मुझे विश करते हुए कुछ फासले पर रुके, दूसरे बेंच पर जाकर बैठ गए और राज़ो न्याज में मसरूफ़ हो गए। दोनों के लिबास से ज़ाहिर था कि वो सुबह सवेरे जॉगिंग वगैरह के लिए घर से निकले थे। ये मौसम इन मंचलों के ये अदा ये सोचकर मुस्कुरा दिया। मौसम भी हर इंसान पर कच्छा लग ही उतरते हैं। मुझे याद है मेरे आबाई शहर कोयटा में जब रात भर बर्फ़ गिरती थी तो सुबह सवेरे गरीब मज़दूर तबका अपने बाल बच्चों समेत छोटे बड़े बेलचे और लकड़ी के बड़े औजार लेकर दरवाजे के सामने और छत के ऊपर से बर्फ़ हटाने में मसरूफ़ हो जाते, क्योंकि ये बर्फ़ इनके कच्चे घर छत पर ज़्यादा टिकती तो छत छलनी बना देती थी। इन गरीबों की सारी सर्दियां ऐसे बर्फीले मौसम से पनाह मांगते ही गुजर जाती थी, और यहाँ लंदन में इस बर्फीली सुबह में ये दो मतवाले मौसम का लुत्फ़ लेने घर से निकले थे। एक ही मौसम किसी भी दो अफराद पर दो मुख्तलिफ सूरतों में कैसे वारद हो सकता है। मौसम तो आज मौसम ही होता है। अचानक मेरे ख्यालात का सिलसिला टूटा। मेरे कांधे पर कोई ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था। उड़ जाइए साहब, नारोवाल का जंक्शन आ गया है। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। कामरान गर्म कपड़ों में लिपटा, सिर्फ चेहरा बाहर निकाले अपनी तमाम खर मस्तियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। हम दोनों बगल गिर हो गए। माफ़ करना मेडी यार। शुरू जी बंद हो गया शक पैदा देख वाला।